جبکہ آخری آیت میں اللہ مالک نے اپنے رسول کو اہل ایمان کے لیے قیامت تک آنے والے انسانیت کے لیے حاکم، فیصل، قاضی قرار دیا ہے، اور شرط قرار دی ہے ایمان کی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی ان کو حاکم مانے گا، فیصل مانے گا، فیصلے کروائے گا، دل سے راضی ہوگا، عمل کر کے دکھائے گا، تب یہ مومن ہے، یہ ایمان کی شرط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں بہت سے فیصلے کیے، عدالتی فیصلے بھی کیے، تعزیری بھی فیصلے کیے، چور کا ہاتھ کاٹنا، شادی شدہ زانی کو سنسار کرنا، قاتل پہ قصاص کے بدلے دیت کا حکم جاری کرنا، تجارت کی بعض صورتوں کو جائز اور بعض صورتوں کو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ناجائز قرار دیا، یہ آپ کے فیصلے ہیں۔ کھیتی باڑی میں پانی لگانے کے اصول، فیصلے جھگڑوں کے آپ نے کیے، اور وہ قرآن حکیم میں نہیں، وہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیں۔ نکاح کا طریقہ، طلاق کے طریقے، نکاح اور طلاق پہ جھگڑوں کے فیصلے یہ رسول اللہ نے کیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیے اسی روشنی میں جو اللہ نے آپ کو دی، کیے اسی اصول کے تحت جو اللہ نے آپ کو بتایا، بما اراک اللہ۔ لیکن وہ احادیث رسول ہیں جو اس کو نہیں مانتا، وہ حقیقت میں رسالت محمدیہ کو نہیں مانتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے حبیب علیہ السلام، آپ کی ایک حیثیت، آپ بطور داعی، بطور مبلغ بن کر آئے۔ مالک کا فرمان سنیے، سورۃ المائدہ آیت نمبر 67 پہ مالک فرماتا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ پہ جو نازل کیا ہے اس کی تبلیغ کیجئے، یہ پہنچا دیجئے، یہ بیان کر دیجئے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ یہ ڈیوٹی ادا نہیں کرتے تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے، اللہ نے جو کچھ آپ کو بتایا ہے وہ بتا دیجئے۔ احادیث رسول کا انکار کرنے والے ظالم، وہ سوچئے یہاں مراد کیا ہے؟ قرآن حکیم آ گیا، صحابہ کو پڑھ کے سنا دیا گیا، لیکن اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے اس قرآن حکیم پہ عمل کر کے اس کی عملی تصویر بن کے دکھایا، اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر اس قرآن حکیم کو اپنے اوپر نافذ کر کے اور اپنے ارشادات کے ذریعے اس کی وضاحت کی، اس کی تفصیلات بیان کی، انہی کو احادیث رسول کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری آیت پہ غور کیجئے، مالک فرماتا ہے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، پس جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا وہ بیان کر دے، وہ سنا دے، وہ لوگوں تک پہنچا دے، اور مشرکوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیں، ان سے منہ موڑ لیں، ان سے برات کیجئے۔ یہ دین اسلام کی بنیاد میں ایک بہت بڑی اہم چیز ہے، اہل شرک سے منہ موڑنا، اہل شرک سے برات کرنا، اہل شرک سے بیزاری اختیار کرنا۔ ان کو دعوت دی جائے گی، ان تک اسلام کا پیغام پہنچایا جائے گا، انہیں اچھے انداز میں حکمت کے ساتھ توحید کا پیغام دیا جائے گا، لیکن اگر وہ اپنے شرک پہ باقی رہے، اگر وہ قبروں کی عبادت پہ باقی رہے، اگر وہ قبروں کے طواف، پیروں کے قدموں میں سجدے کرنے پر باقی رہے، اگر وہ غیر اللہ کی پکار سے باز نہ آئے، تو پھر ان سے منہ موڑ لیا جائے گا، دلوں کو پھیر لیا جائے گا، ان سے دل کا پیار، دل کی محبت نہیں ہوگی، ان کو اہل ایمان کا پروٹوکول نہیں دیا جائے گا۔ اور آسان کر کے بتا دوں، کسی مشرکہ لڑکی سے نکاح نہیں کیا جائے گا، کسی مشرک لڑکے کو مومنہ کا ہاتھ نہیں دیا جائے گا، کسی مشرک کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، کسی مشرک کو امام نہیں بنایا جائے گا، اس کے پیچھے نماز ادا نہیں ہوگی۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، پیغام دیجئے لا الہ الا اللہ کا، آوازہ سنائیے، مان لے تو آپ کے بھائی ہیں، اور اگر نہیں مانتے تو اہل شرک سے اپنے چہرے کو موڑ لیجئے۔ قرآن حکیم کی ایک اور آیت پہ غور کرتے ہیں، مالک فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اللہ کی راہ کی طرف بلاؤ، حکمت کے ساتھ بلاؤ۔ اس آیت پہ بعض لوگ اہل توحید کو کہتے ہیں جی آپ کی گفتگو حکمت کے خلاف ہوتی ہے۔ جہاں قولوا لا الہ الا اللہ کی بات کہی جائے، جب کہا جائے یہ مردہ داتا نہیں ہے، جب کہا جائے یہ بابا بری سرکار جھوٹی باتیں ہیں، بری کرنے والا بھی اللہ ہے،
کسی کو آزمائش میں مبتلا کرنے والا بھی اللہ ہے. یہ سب بنائے ہوئے نام ہیں جو تم نے اپنے پیروں میں بانٹ دیے. سب سے بڑا مددگار بھی اللہ ہے جس کو غوث اعظم کہا جاتا ہے. سب سے بڑا مددگار وہ تنہا اللہ ہے. مشکل کشا بھی اللہ ہے, حاجت روا بھی اللہ ہے, بگڑی بنانے والا بھی اللہ ہے, قانون ساز بھی اللہ ہے, حاکم بھی اللہ ہے. آرڈر حکم قانون بھی اللہ کا چلتا ہے. باقی سب محکوم ہیں. انسانوں پہ لازم ہے اللہ کے بھیجے ہوئے قانون کو نافذ کرے. اللہ کی شریعت کے مقابلے پہ کسی کو قانون سازی کی اجازت نہیں ہے. اولیاء اللہ پہ لازم ہے وہ لوگوں کو اللہ کی طرف چلائیں, مالک کی طرف بلائیں. اور جو ان اولیاء اللہ کو رب کے مقابلے پہ غریب نواز و بندہ پرور بنا کے بیٹھ جائیں, ان کا یہ عمل باطل ہے. وہ اللہ کے مقابلے پہ طواغیت گھڑ رہے ہیں اور طاغوت کی پوجا کر رہے ہیں, پیروں فقیروں بابوں حضرتوں شیخوں مرشدوں کی شکل میں. جب یہ بات کہی جائے آجی بس آپ حکمت سے خالی, آپ کو حکمت نہیں آتی. حکمت میں یاد رکھیے اور یاد کروائیے, حکمت یہ نہیں ہوتی کہ آپ حالات کے مطابق بات بدل لیں. یہ حکمت نہیں ہے. آپ اہل شرک کے جلوس میں شامل ہیں, آپ کے سامنے شرک مناظر آئے, یہ حکمت نہیں ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں. آپ کسی قبر پہ کھڑے ہیں, لوگ اس کی پوجا کر رہے ہیں, یہ حکمت نہیں ہے کہ آپ کوئی گل نہیں جی بس آج نہ کہنا کہ قبر پہ دیے جلانے, چادر چڑھانی, پھول چلانا, اس نیت سے کہ یہ اولیاء راضی ہو کے میرے بچوں کا خیال رکھیں گے, ان کا تقرب حاصل کرنے کے لیے یہ اعمال کرنا شرکیہ اعمال ہے. نہ کہنا. میں بتاتا ہوں حکمت کیا ہے. بات نہ بدلے, انداز اچھا ہو. اب آپ کسی کو کہیں آپ کے والد محترم آ رہے ہیں, آپ کے ابا جان آ رہے ہیں, بندہ خوش ہوگا نا آپ کا جملہ سن کے. اور اگر غصے سے تیرا پیو آنڈے ہے, اس کے منہ پہ غصہ آئے گا یا کہے گا مہربانی تو داستا ہے میرا پیو ہے؟ کیا کرے گا وہ؟ غصہ آئے گا. ابا جان, ابو جان, آپ کے والد محترم, یہ حکمت ہے. پیو یہ حکمت کے خلاف ہے. گفتگو وہی رہے, بات وہی رہے, انداز میٹھا ہو, اسے حکمت کہتے ہیں. تاریخ میں آتا ہے ایک بادشاہ کو خواب آیا, اس کے سارے دانت ٹوٹ گئے. خواب دیکھا اس نے. صبح ایک مولوی صاحب کو بلا لیا جو حکمت سے خالی تھا. کہنے لگا کہ میں نے خواب دیکھا ہے, رات کے میرے سارے دانت ٹوٹ گئے, تعبیر بتاؤ. کہ بادشاہ سلامت, اس کی تعبیر مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ آپ کا سارا خاندان, پوری فیملی آپ کی زندگی میں مر جائے گی. اس نے کہا بڑا ظالم ہے تو, بے وقوف انسان, میرے پورے خاندان کو مار رہا. جلاد کو بلایا, مولوی کی منڈی اتروا دی. دوسرے مولوی کو بلایا کہ تم آؤ. اب دوسرے مولوی نے دیکھا جو پہلا چل کے آیا تھا 4 کندھوں پہ چڑھ کے گیا ہے, اس کو پھر کہتا ہے مجھے خواب آیا ہے کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے ہیں اور میں بڑا پریشان ہوں, اس کی کوئی مجھے تعبیر بتائیے. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت, میں نے بڑا سوچا ہے, بڑی غور فکر کے بعد جو تعبیر میرے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی لمبی زندگی دے گا کہ آپ کے خاندان میں کسی کو نہیں ملی ہوگی. اس نے کہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ, مولوی ہوئے تھے ایہو جہاں ہوئے, اشرفیاں بھر کے دے دی, اونٹ ہاتھی گھوڑوں سے نواز دیا اور خوب لاد کے دیا, بھیج دے جا. یہ حکمت ہے. بات تو نہیں بدلی نا, اسلوب بدل گیا. بات نہیں بدلی, بات وہی رہی کہ سارے مر جائیں گے, تو زندہ رہے گا. ایک نے ڈانگ ماری, گردن گئی, دوسرے نے حکمت سے بات کی کہ بادشاہ سلامت ماشاءاللہ, اللہ پہ اتنا راضی ہوگا, اللہ آپ کی اتنی لمبی زندگی دے گا, اتنی لمبی زندگی کسی کو نہیں ملی ہوگی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, گل ہوئی نا. اسے کہتے ہیں حکمت. حکمت اسے نہیں کہتے کہ آپ توحید کا نام شرک رکھتے, شرک کا نام توحید رکھتے. حکمت اسے نہیں کہتے کہ بدعت کو سنت کہنا شروع کر دیں. حکمت یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں لوگوں سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے محبت ہمارا ایمان ہے,
سیدنا حسن سے محبت ایمان ہے، سیدنا حسین سے محبت ایمان ہے، اہل بیت سے محبت ایمان ہے، اولیاء اللہ سے محبت ایمان ہے، ائمہ دین سے محبت ایمان ہے، بزرگان دین سے محبت ایمان ہے۔ یہ حکمت ہے ہم ان کی محبت کا انکار نہیں کرتے، لیکن یہ حکمت نہیں ہے کہ کہیں کہ یا علی مدد کہنا بھی ٹھیک ہے، یہ برداشت